الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. عن المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسى ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام مقام سمعة ورياء برجل مسلم فإن الله يقوم به يوم القيامة مقام سمعة ورياء، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو ایک مکمل دین عطا فرمایا ہے، جس کے اندر عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے اور اخلاق بھی ہیں. دین سے دوری کے نتیجے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہونے کے نتیجے میں دین کی بہت ساری چیزیں ہم کو معلوم نہیں ہیں، اور دین کے بہت سے پہلو جو اللہ کی نگاہ میں بہت اہم ہیں، نبی کی نگاہ میں بہت اہم ہیں، اور صحابہ کی نگاہ میں بہت اہم ہیں، وہ بہت سے شعبے ہم نے دین سے خارج کر دیے، چاہے یہ شعوری طور پہ ہوا ہو یا لاشعوری طور پہ ہوا. ویسے بھی جب کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے اور دوسری قوم اس کے اوپر تسلط جماتی ہے، تو جو زوال پذیر اور شکست خوردہ قوم ہوتی ہے وہ اپنا کلچر بھول جاتی ہے اور ذہنی طور پر وہ غلام بن جاتی ہے. پھر حکمران قوم کی طرف سے جو بات بھی آتی ہے وہ سر تسلیم خم کر لیتے ہیں اور اس کو 100% صحیح سمجھتے ہیں. نہ اس کے عواقب کی فکر ہوتی ہے، نہ اس کے انجام کی فکر ہوتی ہے، نہ تجزیے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ پرکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رفتہ 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 اپنی پوری معاشرت کو تبدیل کر دیتی. اور یہی مسلمانوں کے زوال کے بعد ہوا. مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے بلندی عطا فرمائی، عروج عطا فرمایا، اور پھر مسلمان اپنی ذمہ داری سے غافل ہو گئے اور عیاشی میں، خرمستیوں میں اور رنگ رنگیلیوں میں پڑھ کر وہ اس قابل نہ رہے کہ وہ دنیا کی قیادت کر سکیں. تو قانون دنیا کا یہ ہے اللہ رب العالمین کے ہاں کہ دنیا جو جتنی محنت کرے گا وہ اتنا دنیا میں آگے بڑھ جائے گا. تو وہ قومیں جو کبھی اپنے ناموں کے ہجے سیکھا کرتی تھیں، وہ قومیں جن کو نہانے کے اندر عار محسوس ہوتی تھی، وہ شریعت کے خلاف سمجھتے تھے، گندے بدبودار اور قبائلی جتھوں میں الجھے ہوئے
اور رسم و رواج کے بندھن میں جڑے ہوئے اور اپنے دین سے رشتہ توڑے ہوئے، اور رشتہ توڑ کے ان کو کئی صدیاں بیت چکی تھیں، وہ آہستہ آہستہ اسپین کے مدرسے میں آنا شروع ہوئیں، قرطبہ آنا شروع ہوئیں، غرناطہ آنا شروع ہوئیں۔ ان قوموں نے تہذیب کو حاصل کیا، ان قوموں نے علم کو حاصل کیا، ان قوموں نے عروج کے اسباب معلوم کیے، اور پھر وہ قوم جو اپنی تاریخ کو بیان کرتے وقت جب 300 سال پہلے کی تاریخ بیان کرنے آتی ہے تو کہتی ہے یہ سیاہ دور ہے، اس کے اوپر تاریخ خاموش ہے۔ حالانکہ تاریخ خاموش نہیں ہے، وہ اتنا سیاہ اور بدترین دور ہے کہ اس دور کو ترقی یافتہ قومیں اپنی طرف منسوب کرنا عار سمجھتی ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے دوسروں کا کلچر لے لیا۔ جو مسلمان ہندوانہ کلچر کے قریب تھے، ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، تو انہوں نے ہندوانہ کلچر اپنا لیا، ہندوانہ تصورات اپنا لیے، ہندوانہ باتیں ان کے گھر کی عام بات بن گئی، بلکہ گھر کی کنیز بن گئی۔ اور جو لوگ یورپ میں جا کے بسے تو انہوں نے یورپی کلچر کو اپنایا، وہاں سے پڑھ کے آئے، اور پڑھ کے آنے کے بعد انہوں نے مسلمان معاشرے کو یہ باور کرایا کہ اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو، اگر تم عروج حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم دنیا کے اندر امامت کا درجہ پاتے ہو، تو تمہیں انگریزوں کی نقالی کرنی پڑے گی، انگریزوں کا کلچر اپنانا پڑے گا، انگریزوں کے پاس سے جو بھی تصور آئے گا اس تصور کو من و عن تسلیم کرنا ہے، اس پہ جرح اور قدح نہیں کرنی، اس کی تنقیص نہیں کرنی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ جو خود اپنے معاشرے سے پریشان ہے، اپنے کلچر سے پریشان ہے، اور اس کے سمجھدار لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں، اس کے مفکرین اپنی قوم کو متوجہ کر رہے ہیں کہ تم نے جو شتر بے مہار زندگی کو اپنا لیا ہے، اس کا انجام یہ ہو رہا ہے کہ کچھ عرصے بعد تم خود اپنے وجود کو برداشت نہیں کر سکو گے، تمہاری نسل تمہاری ذمہ داریوں سے غافل ہوگی، تو مستقبل کے معمار پیدا نہیں ہوں گے، تمہارا بوجھ تمہارے اوپر ہی گر جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے مدرسے جو کبھی مدرسہ نظامیہ کی شکل میں تھے، کبھی زیتونیہ کی شکل میں تھے، کبھی ازہر کی شکل میں تھے، کبھی قرطبہ کے بڑے بڑے اس کالجز اور یونیورسٹیز کی شکل میں تھے، وہ تمام کے تمام مدرسوں کے ذمہ داروں نے اس ذمہ داری کو نہیں سمجھا۔ یہاں مدرسے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ عربی کے اندر مدرسہ ہی استعمال ہوتا ہے، اسکول اور مدرسے کا فرق نہیں ہوتا ہے۔ تو جس کا انجام یہ ہوا کہ وہاں سے جو لوگ پڑھ کے آئے انہوں نے اب قیادت سنبھالی اور اپنے قوم اور ملک کی باغ ڈور سنبھالی، اور انہوں نے انہی الفاظ میں اپنے کلچر کو باور کرانا شروع کیا، اور اس کلچر کی خوبصورتی بیان کرنا شروع کی، اس کلچر کا حسن بیان کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں مسلمان کی نسل ایک نسل کے بعد دوسری نسل پچھلے سبق کو بھولی، اور کچھ سبق یاد رہا، جب دوسری نسل آئی تو اس نے اپنے پچھلے سبق کو بھی فراموش کیا۔ اب اس کے سامنے صرف وہی تصور ہے، وہی کلچر ہے جو یورپ دکھلا رہا ہے، وہی کلچر کے اندر سکون تلاش کر رہے ہیں جو یورپ تلاش کر رہا ہے، اور یورپ کو آج تک نہیں ملے گا، اور قسم خدا کی اس کلچر میں سکون رکھا ہی نہیں۔ آج بدقسمتی سے وہ تصورات جو غلیظ تھے، وہ تصورات جو پراگندہ تھے، وہ نظریات جو نہایت بھیانک تھے، ان نظریات کو ہماری نسلوں نے قبول کرنا شروع کر دیا، اور اس کا انجام یہ ہو رہا ہے کہ پے در پہ جو نسل تیار ہو رہی ہے وہ ایسی نسل ہے جس کا اسلام سے رشتہ ٹوٹے ہوئے کافی زمانہ ہو گیا۔ اس حساسیت کو سمجھتے ہوئے اسلام کا معاشرتی پہلو گزشتہ کئی جمعوں سے بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ ہماری نسل کو
ہماری قوم اور امت مسلمہ کو اسلامی معاشرت کا حسن سمجھ میں آئے اور اسلامی معاشرت سے رشتہ توڑنے کے جو نقصانات ہیں وہ نقصانات واضح ہو جائیں، تاکہ ہم اپنی نسل کی پرورش اور ان کو معاشرتی زندگی اسلامی خطوط پر گزارنا سکھلائیں اور اپنی نسل کو بتا سکیں کہ تم جو اسلامی معاشرت والے لوگ ہو، اس سے اچھی معاشرت دنیا میں کوئی ہے نہیں، گو کہ تم اس کو اپنا نہیں رہے ہو، لیکن اس کے نہ اپنانے کے نتیجے میں یہ لازم نہیں آتا کہ وہ معاشرت بدنما ہے۔ یاد رکھیے، اسلامی معاشرت نہایت متوازن ہے، اسلامی معاشرت نہایت انصاف پر مبنی ہے، اسلامی معاشرت انتہائی سکون کا درس دیتی۔ ما سمی الانسان الا لانسی، انسان کو تو انسان کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کے اندر محبت ہے، اس کے اندر انسیت ہے۔ تو اسلامی معاشرت کا ایک پہلو آپ کے سامنے آج رکھ رہا ہوں، وہ یہ کہ اسلام نے کس طریقے سے حد بندیاں کی ہیں، باؤنڈریز بنائی ہیں کہ تم معاشرت اختیار کرو، کلو وشربو، کھاؤ پیو، لیکن باؤنڈری کے اندر، یہ چیز کھاؤ اور یہ چیز نہ کھاؤ، یہ چیز پیو یہ چیز نہ پیو۔ اسی طریقے سے اسلامی معاشرت نے ایک باؤنڈری بنائی اور اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی ذمہ داری اس انسان کے اوپر لاگو کی ہے۔ آج مسلم معاشرے کے اندر ایسے افراد پیدا ہو گئے ہیں جن کو قومی املاک کی فکر نہیں۔ آپ کے لیے یہ انوکھا لفظ ہوگا کہ کیا قومی املاک کا تحفظ بھی اسلام نے سکھایا ہے؟ کیا اسلام نے راستوں کے حقوق بھی بتلائے ہیں؟ کیا اسلام نے قومی فنڈز جو ہوتے ہیں ان کے استعمال کرنے کے لیے باؤنڈریز مقرر کی ہیں؟ یہ انوکھی سی بات لگتی ہے کہ کیا ہم مال کمانے میں اور مال خرچ کرنے میں ہم آزاد نہیں ہیں؟ آج ایک تصور عام ہو چکا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ معاشرے کے اندر رچ بس گیا ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ کسی بھی املاک کو جو ہمیں جذبات سے مغلوب کر دے اس املاک کو ہمیں نقصان پہنچانا ہے۔ جس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ صدیوں محنت کر کے روڈیں بنتی ہیں، اسٹریٹ لائٹس لگتی ہیں اور تزئین و آرائش کا کام ہوتا ہے، باغ تیار کیے جاتے ہیں، پارک تیار کیے جاتے ہیں اور ہمارے لیے تیار کیے جاتے ہیں، ہمارے پیسوں سے تیار کیے جاتے ہیں۔ ہم جذبات میں آ کر اپنے ہاتھوں سے ان املاک کو نقصان پہنچا دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر اس بارے میں کوئی ہدایات نہیں ہے، اس میں قیامت کے دن پکڑ نہیں ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے، میں آپ کے سامنے 2 حدیث کی تشریح کروں گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باریکی سے اسلامی معاشرت کی تعمیر کرنے کے لیے حدود اور عمود مقرر کیے ہیں کہ یہ حدود ہیں اور یہ ستون ہیں، ان حدود میں رہتے ہوئے ان ستونوں پر اس معاشرت کی تعمیر ہونی۔ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من اکل برجل مسلم اکلتن، کوئی آدمی کسی مسلمان کو ذلیل کر کے، کسی مسلمان کا حق مار کر، کسی مسلمان کو نقصان پہنچا کر اپنے لیے بندوبست کرتا ہے ایک لقمے کا،
تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمْ۔ آج کل یہ عام بات ہو گئی ہے کہ جذبات بھڑکائے جاتے ہیں، جذبات بھڑکا کر اور جذبات کو ابھار کر اپنے لیے روزی کا انتظام کیا جاتا ہے، کسی مسلمان کو ذلیل کر کر، کسی مسلمان سے رشوت لے کر، کسی مسلمان کو دھوکہ دے کر، کسی مسلمان سے سودی لین دین کر کے، کسی مسلمان کا حق غصب کر کے، کسی مسلمان کو بلیک میل کر کے، یہ ایک عام سا رواج ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ وائٹ کلر کرائم کے اندر سب سے بڑا کرائم جو آج بڑے بڑے نام، جو بڑے بڑے چینل کے ذمہ دار ہوتے ہیں، بڑے بڑے اخبار کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ چینل وہ اخبار چلی رہے ہیں بلیک میلنگ کے ذریعے سے، غلط پروپیگنڈے کے ذریعے سے، غلط پکچر پیش کرنے کے ذریعے سے۔ اور اللہ رب کے رسول فرما رہے ہیں کہ من اکل برجل مسلم اکلتن، ایک لقمہ بھی کسی مسلمان کے ذریعے سے حاصل کیا، یعنی اس مسلمان کو اذیت دے کے، اس مسلمان سے رشوت لے کے، اس مسلمان کو بلیک میل کر کے، اس مسلمان کو ڈرا دھمکا کر ایک لقمے کا بھی انتظام کیا، فإن اللہ یطعمہ من جہنم، کہ اللہ رب العالمین اس کو جہنم کا ایک انگارہ، جتنا اس نے اپنے لیے لقمے کا انتظام کیا اتنا انگارہ اس کو کھلائیں گے۔ انگارہ آپ ایک گرم نوالا حلق سے نہیں اتار سکتے، آپ کی اور ہماری زبان ایک گرم لقمے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ گرم گرم روٹی منہ میں رکھ لیں تو چھالے پڑ جاتے ہیں، گرم گرم گلاب جامن اگر منہ میں رکھ دیں پورا منہ پک جاتا ہے۔ جائے کہ انگارہ اللہ تعالی حلق سے اتاریں اور وہ معدے کے اندر جائے، اور پھر جس طرح احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ انگارہ انسان کو چیرتے ہوئے پخانے کے راستے سے باہر نکل جائے، کتنی خطرناک وعید ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلا جملہ فرما رہے، من کسا ثوبا برجل مسلم، کسی آدمی نے ایک کپڑے کا، ایک لباس کا انتظام کیا کسی مسلمان کو سیڑھی بنا کر۔ اب اس کے اندر ساری صورتیں داخل ہیں، چاہے دھوکہ دیا ہو، چاہے رشوت لی ہو، چاہے بلیک میل کر کے حاصل کیا ہو، چاہے ڈرا دھمکا کے حاصل کیا گیا ہو، لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ حتیٰ کہ جعلی جعلی ڈگریاں بنوا کر جابس حاصل کی جاتی ہیں اور کہتے ہیں ہم محنت کر رہے ہیں، حالانکہ آپ نے برجل مسلم، ایک مسلمان کا حق مار کے آپ اس جگہ پر آئے۔ آپ کا لباس، آپ کی پوشاک، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا گھر بار، آپ کی سواری، آپ کی گاڑی، ہر چیز حرام سے تیار ہوئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَكْسُوهُ، اللہ رب العالمین اس کو جہنم کا لباس پہنائیں گے۔ آپ گرم گرم استری کر کے کوئی چیز پہن لیجئے، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جائے کہ پورا لباس انگاروں کا ہو، یہ احساس ختم ہو گیا۔ اگر معاشرے کے ہر فرد کے اندر یہ احساس ہوگا تو پھر ہمارا وجود مسعود ہوگا، ہمارا جینا مرنا، ہمارا چلنا پھرنا ایک چلتی پھرتی دعوت ہوگا جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوں گے، جس کو دیکھ کر انسان سوچنے میں مجبور ہوگا کہ یہ کون سے مذہب کے فالوورز ہیں جو اتنے ذمہ دار ہیں۔ وہ ایک ایک دانے کو استعمال کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ حرام کا دانہ ہے، یہ حلال کا۔ پھر اس سے زیادہ خطرناک اگلا جملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے من قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة۔ یہ اتنا خطرناک جملہ ہے
کہ اس خطرناک جملے کے ذریعے سے سارے معاشرے کو جھنجھوڑ دیا جا رہا ہے، اشرافیہ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، کہ جو آدمی کسی آدمی کو ذلیل کر کے کوئی عزت کا مقام پاتا ہے تو کل اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں قیامت کے دن اس کو ذلت اور رسوائی کے مقام پر بھرے مجمع میں کھڑا کر دیں گے۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ میں اس کی برائی، وہ اس کی برائی، میرے اندر تو کوئی برائی ہے ہی نہیں، اور غلط پروپیگنڈا، اور اس پروپیگنڈے کے لیے باقاعدہ فنڈ ریزنگ کی جاتی ہے، باقاعدہ فنڈز دیے جاتے ہیں، باقاعدہ سوشل میڈیا رن کیا جاتا ہے، باقاعدہ میڈیا چینل اس کے اندر ورکنگ کرتے ہیں اور اپنا حصہ بٹورتے ہیں، اور حصہ بٹور کے ایک بت تیار کرتے ہیں، اس بت کو تیار کر کے کہتے ہیں اس بت کی پرستش کرو۔ اور جب بت تیار ہوتا ہے تو مسلمانوں کے منہ سے ایسے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، کیا مسلمان کے اندر اتنی جرأت بھی ہے کہ وہ اتنی گھٹیا الفاظ استعمال کرے، اتنے غلیظ الفاظ استعمال کرے، اتنے گندے الفاظ استعمال کرے۔ کوئی کہہ رہا ہو کہ جو میڈیا کے ذریعے سے ایک بت تیار کیا گیا ہے وہ اگر میرے کمرے میں آ جائے تو میرے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوگا، یہ انتہائی محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اس سے زیادہ گھنونے الفاظ۔ کوئی کہہ رہا ہو کہ مجھے بیت اللہ دیکھنے کی اب تمنا نہیں ہے، مجھے اب حرمین جانے کی کوئی تمنا نہیں ہے، مجھے عمرہ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ میں نے فلاں بت کو جو تراشا گیا تھا، جو گن کا ملمہ تھا، جو گن کا پورا مرکز تھا، اس گن کو میں نے دیکھ لیا ہے۔ مسلمان معاشرے میں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے سیاسی تحریکیں جب چلتی ہیں تو ایسے ایسے الفاظ، ایسے ایسے گھناؤنے الفاظ اپنے فریق مخالف کے لیے، چاہے وہ فریق مخالف صحیح ہو یا غلط ہو، استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ مجھے منتخب کر لو، مجھے کونسلر بنا لو، مجھے ناظم بنا لو، مجھے وزیر بنا لو، مجھے ممبر قومی اسمبلی بنا لو، مجھے سینیٹر بنا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القیامہ، کہ جو آدمی کسی آدمی کو ذلیل کر کے اپنے لیے کوئی مقام بلند حاصل کرتا ہے، اب مقام بلند ہر ایک کے اعتبار سے، اور جس کی جتنی پہنچ ہے اتنی، بھنگی کا ہیڈ بننے کے لیے بھنگی کو ذلیل کر رہا ہے، اور استاد ٹیچر کو ذلیل کر کے اپنا مقام حاصل کر رہا ہے، 10 لاکھ دے کے، 15 لاکھ دے کے، 25 لاکھ دے کے ایک جاب نااہل حاصل کر رہا ہے۔ مختلف محکموں کے اندر ملازمت بغیر رشوت کی ممکن نہیں ہے، کوئی مقام حاصل کر رہا ہے، چاہے گریڈ 1 کا آدمی ہو یا گریڈ 21 کا آدمی ہو۔ اگر محاسبہ کریں تو اس میں کتنے اہل ہیں اور کتنے نااہل ہیں، کتنے با کردار ہیں اور کتنے بے کردار ہیں، کتنوں کے دل کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے اور کتنے کے دلوں میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں، کتنے ہیں جن کو کلمہ طیبہ نہیں آتا، کتنے ہیں جن کو دعائے قنوت نہیں آتی، کتنے ہیں جن کو پنجم کلمہ نہیں آتا، کتنے ہیں جن کو قرآن کریم کا ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا۔ من قام مقام سمعة ورياء برجل مسلم، کوئی آدمی کسی کو ذلیل کر کے، ذلیل کرنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک آدمی ایجوکیٹڈ ہے، ذہین ہے، اعلیٰ دماغ ہے، لیکن وہ آدمی رشوت نہیں دے سکتا، تو لہٰذا اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ایک آدمی نکما نکھٹو ہے، حتیٰ کہ ڈگریاں بھی جعلی ہیں، خریدی گئی ہیں ڈگریاں، اور جعلی ڈگریوں کی بنیاد پر اس کے بعد چونکہ رشوت دینے کا پیسہ ہے تو وہ کوئی گریڈ حاصل کر لیتا ہے۔
پورے معاشرے کے اندر نظر آ رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے معاشرے کی اس بیماری کی نشاندہی کر کے گئے تھے اور معاشرے کو ان باؤنڈریز کے اندر بند کر کے گئے تھے کہ اگر تم نے ان باؤنڈریز کا خیال نہیں کیا، ان ستونوں کا خیال نہیں کیا، تو تمہارا معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہے گا، تمہارے معاشرے کے اندر انصاف نہیں رہے گا، تمہارے معاشرے کے اندر اعتدال نہیں رہے گا، تمہارے معاشرے کے اندر توازن نہیں رہے گا، تمہارا معاشرہ انسانوں کا معاشرہ رہے گا، درندوں کا معاشرہ بن جائے گا. اس کا انجام کیا ہوگا؟ 60 سال کی زندگی گزاری، 70 سال کی زندگی گزاری، 100 سال کی زندگی گزاری. مرنے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں سن لو یہ بات کہ تم کو ہم ذلت اور رسوائی کے مقام پر کھڑا کریں گے، اور یہاں تو تم چند لوگوں کے سامنے یہ مقام حاصل کر رہے ہو، وہ مقام ہوگا جب اولین و آخرین جمع ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کا آخری فرد وہ سب وہاں موجود ہوں گے. وہاں پر انبیاء علیہ السلام موجود ہوں گے، وہاں تمہارے ماں باپ ہوں گے، تمہارے آبا و اجداد ہوں گے، تمہارے دوست احباب ہوں گے، تمہارے ماتحت لوگ ہوں گے. اس وقت تم اندازہ کرو کہ کتنی تکلیف اور کتنی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر معاشرے کو تعمیر کرنے کے لیے 3 نکات بیان کیے کہ معاشرے کو تعمیر کرنا ہے تو معاشرے کے اندر یہ احساس پیدا کرو کہ حرام لقمہ نہیں حاصل کرنا، معاشرے کے اندر یہ احساس پیدا کرو حرام لباس نہیں اپنانا، معاشرے کے اندر یہ مقام حاصل کرو کہ نااہل کو نااہلی سمجھا جائے اور اہل کو اہلیت کا مقام عطا کیا جائے. دوسرے الفاظ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات فرما رہے ہیں، وہ اس سے زیادہ حساس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ. کسی مسلمان کا مال کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کی خوش دلی اس کے اندر شامل نہ ہو. یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اس کی اجازت ہو، یہاں پر کہا گیا اس کی خوش دلی ہو. یعنی انڈر پریشر تم کوئی کام کرو گے تو یہ اس حدیث کے منافی. آج ہم کو احساس نہیں ہے، ہم قومی املاک کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں. اسٹریٹ لائٹس یہ قومی املاک ہے، سرکاری گاڑیاں یہ قومی املاک ہے، پٹرول اور ڈیزل یہ قومی املاک ہے، بیت المال یہ قومی املاک ہے، اور مختلف عہدوں کے اوپر پہنچنے کے بعد جو گھر کی سہولت اور فیسلٹیز ملتی ہیں یہ قومی املاک ہے. بیت المال کے لیے کوئی چیز کوئی سودا کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر کمیشن حاصل کرنا کیا پاکستانی قوم کی خوش دلی ہوگی کہ ہمارا قومی اثاثہ وہ لینے جا رہے ہیں قوم کے لیے اور اس کے لیے کمیشن لے رہے ہیں؟ قوم نے اجازت نہیں دی، قوم کی خوش دلی نہیں ہے. یہ میں اس لیے اتنا کھول کے بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صرف ایک کنبے کے لیے نہیں ہے، ایک مسجد کے لیے نہیں ہے، ایک امام اور ایک مؤذن کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری آفاق کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو یہ بتلایا کہ تم کسی سے کوئی چیز اس کی خوشدلی کے بغیر استعمال نہ کرو. ہم بے تکلف دوست بن جاتے ہیں، اس کے بعد دوست کے گھر گئے، فریج کھول رہے ہیں، بوتل نکال رہے ہیں، کبھی فروٹ نکال رہے ہیں، اور وہ تکلف میں بول نہیں رہا. ہو سکتا ہے اس نے کس طریقے سے وہ فروٹ رکھے ہوں، ہو سکتا ہے اس نے اپنے کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے رکھے ہوں. موبائل اور پہلے زمانے میں فون خاص لوگوں کے پاس ہوتا تھا، تو اس دوست کے گھر پہنچے، اب سارے خاندان کو فون کیا جائے ورنہ خاندان کا خیال ہی نہیں.
اسی طرح دوست کا موبائل ہاتھ آ گیا تو اب فکر نہیں ہے، یعنی آپ دوست سے بات کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کا موبائل لے کے پورے جہاں کے اندر لوگوں سے رابطہ کر رہا ہے، اور خیریت سے ہو، ہاں بس میں آیا ہوا تھا، کوئی مقصد کی بات نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے سودوں کے اندر سودا کرنے جا رہے ہیں اور پریشر ڈال رہے ہیں کہ تم اتنے میں دو، حالانکہ یہاں پر اس کی خوشدلی شامل نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے استاد یا شیخ ایک دکان پہ تشریف لے گئے، دکان پہ تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے ایک چیز خریدی، اس کا بھاؤ تاؤ کر لیا، پیسے دینے کا وقت آیا تو ایک جاننے والا آ گیا، کہیں گے ارے رے رے یہ بڑے مولوی صاحب ہیں، ان سے پیسے اتنے لو اتنے نہیں لو۔ تو بڑے مولوی صاحب نے کہا میاں خوش دلی تو تمہاری اس میں تھی جس میں تم راضی ہوئے تھے، اب تمہارے اوپر پریشر ہے، اور یہ مولویت بیچنے کی چیز نہیں ہے، لہذا جو سودے کے اندر ریٹ طے ہوا وہی دوں گا میں، اور وہی لینا پڑے گا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ بیٹا جب تم کوئی چیز کرائے پہ لو یا کوئی چیز خریدو تو تم جھکتا ہوا دے دو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اس عمل نہ کرنے کے نتیجے میں دین بدنام ہو یا مولویت بدنام ہو۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط، اپنے صحابہ کی خوش دلی کا خیال کتنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ سے، اے عمر ہم نے خواب میں ایک محل دیکھا، بڑا شاندار محل تھا، اب یہ خواب میں دیکھا یا معراج پہ دیکھا؟ میں نے معلوم کیا کہ یہ شاندار محل کس کا ہے، تو فرشتے نے بتلایا کہ یہ عمر بن الخطاب کا محل ہے۔ کہنے لگے کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ اس محل کو میں اندر سے دیکھ لوں، لیکن اے عمر ہمیں تمہاری غیرت کا خیال آ گیا، اس وجہ سے ہم اندر داخل نہیں ہوئے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کی چیخ نکل گئی، رونے لگے اور فرمانے لگے اوا اغارو یا رسول اللہ علیک، اے اللہ کے رسول کیا میں آپ کے بارے میں غیرت کھاؤں گا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دے دی کہ خوش دلی کی جو ہم نے تم کو تعلیم دی ہے اس پہ ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ کے واسطے دین کو سمجھیے، دین کو سیکھیے۔ اللہ علماء اکرام کو جزائے خیر دے، انہوں نے مختلف شکلوں کے اندر دین سکھانے کے طریقے نکال دی، اب کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ کہیں دراسات کے نام پر ہو رہا ہے، کہیں درس قرآن کے نام پہ ہو رہا ہے، کہیں درس حدیث کے نام پہ ہو رہا ہے، کہیں آن لائن پڑھایا جا رہا ہے، کہیں کس طریقے سے مختلف شکلوں کے اندر دین کو رائج کیا جا رہا ہے۔ تو اسلامی معاشرت ایک کامیاب انسانوں کی معاشرت ہے۔ تو جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو نماز کی توفیق دی، روزے کی توفیق دی، حج کی توفیق دی، عمرے کی توفیق دی، تو یہاں پر بس مت کیجئے، ابھی منزل اور بھی ہے، معاملات کی بھی منزل ہے، معاشرت کی بھی منزل ہے، اخلاق کی بھی منزل ہے۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔